جلد 7 کتاب الفتن، فتنوں کا باب، حدیث نمبر 5381۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 باتوں کی خبر دی۔ رأیت احدہما، ان 2 میں سے ایک میں دیکھ چکا ہوں، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، اور میں دوسری کے انتظار میں ہوں۔ ان الامانۃ، اب وہ فرما رہے ہیں کہ دوسری کیا ہے؟ حدثنا، ہمیں بیان کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان الامانۃ نازلت فی جذر قلوب الرجال، فرمایا کہ امانت جو ہے وہ مردوں کے دل پر، مردوں کے دل کی اصل میں اتر جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم علموا من القرآن وعلموا من السنہ، پھر وہ لوگ قرآن و سنت کو سیکھیں گے۔ یہ امانت لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ جائے گی، ان کے دلوں میں گھر کر جائے گی، پھر وہ قرآن و حدیث کو سیکھیں گے۔ پھر فرمایا وحدثنا عن رفعها، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس امانت کے اٹھائے جانے کے متعلق خبر دی۔ پہلی بات کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائیں۔ ایک یہ بیان فرمائی کہ لوگوں کے دلوں میں امانت گھر کر جائے گی، پھر وہ کیا کریں گے؟ قرآن و حدیث کو سیکھیں گے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اٹھ جانے کے متعلق کیا فرمایا؟ حدثنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن رفعها، اس امانت کے اٹھ جانے کے متعلق قال، فرمایا ینام الرجل النومۃ، انسان کچھ وقت سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، تو اس کے دل سے امانت لے لی جائے گی۔ پھر فرمایا فیظل اثرها مثل اثر الوقت، تو اس کا جو اثر ہوگا وہ ہاتھ میں پڑ جانے والے چھالے کے جیسا ہوگا۔ جیسے کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، محنت کشی کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو اس کو جتنا اس ہاتھ کے چھالے کی تکلیف ہوتی ہے، جتنی دیر ہوتی ہے، صبح پھر مزدوری کو چلا جاتا ہے، اس امانت کے چھن جانے کا اس کو اتنا ہی غم ہوگا، اس سے زیادہ نہ ہوگا۔ پھر فرمایا ثم ینام النومۃ، پھر وہ کچھ وقت سوئے گا، پھر کیا ہوگا؟ فتقبض، اب اس پاس امانت پھر چھن جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ فیظل اثرها مثل اثر الجمرۃ اثر المجلی، تو اب اس کو اثر جو اس کا ہوگا، اس امانت کے چھن جانے کا، وہ ایسے ہوگا جیسے کسی کو چنگاری لگتی ہے ہاتھ پر تو وہ آبلہ پڑ جاتا ہے۔ کل جمری دحرجتہ علی رجلک، ایسے ہی ہے جیسے کوئی چنگاری تیرے پاؤں پہ پڑ جائے، جتنا تجھے اس میں محسوس ہو رہا ہے اتنا ہی ہوگا۔ فتراہ منتبرا ولیس فیہ شیء، تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ ابھرا ہوا تو ہے لیکن اس کے اندر ہے کچھ نہیں، گندے پانی کے سوا۔ فرمایا ایسا ہو جائے گا۔ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، فرمایا کہ لوگ اس حال میں صبح کریں گے کہ یہ خرید و فروخت تو کر رہے ہوں گے لیکن ان کے درمیان میں کوئی امانت ادا کرنے والا نہ ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، تو کہا جائے گا کہ اس قوم کے اندر، اس قبیلے کے اندر وہ شخص جو ہے نا یہ امانت دار ہے، یہ قول کیا جا رہا ہوگا۔ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کیسا خوش اخلاق ہے، کیسا خوش گفتار ہے، کیسا دیندار آدمی ہے۔ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے دل کے اندر رائی کے برابر ایمان نہ ہوگا۔ یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کو لوگ امین کہیں گے کہ یہ امانت دار ہے، اور جس کا لوگ ڈنکا بجا رہے ہوں گے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے موافق بھی ایمان نہ ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کیا ہے؟ اس جو حدیث مبارکہ کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نزول امانت کی خبر دی۔ مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر دین داخل ہوگا، ان کو دین دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے آسمانوں پر امانت کو رکھا۔ ممکن یہ ہے کہ یہاں دیانتداری سے مراد کیا ہو؟ خیانت کے مقابل جو دیانتداری ہوتی ہے وہ ہو، یعنی ایک شخص ہے، خائن ہے، چور ہے، لوٹ لیتا ہے، دوسرا جو ہے وہ مال کو سنبھال کر رکھتا ہے، آپ کی چیز آپ کی ذمہ داری کے اپنی ذمہ داری کے پاس رکھتا ہے، پھر جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کو واپس کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ آخرت میں لوگوں، آخر زمانہ میں روشنی ایمان دلوں سے نکل جائے گی، لوگوں کے دلوں سے ایمان کی روشنی نکل جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے موجود ہے لوگوں کا کیا حال ہے۔
آج سے اگر ہم 50 سال پہلے جاتے ہیں، 60 سال پہلے جاتے ہیں یا 100 سال پہلے جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت ہم جو فتاوی جات پڑھتے ہیں یا سوالات پڑھتے ہیں، ان سوالوں میں سائل کی طرف سے قرآن و حدیث کے حوالے ہوتے تھے کہ جناب اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس حدیث مبارکہ میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے متعلق فلاں یہ کہتا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ دین متین کیا حکم دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کتنا یاد آتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے دل سے روشنی ایمان کو چھین لیا جائے گا۔ اب یہاں جو فرمایا کہ ان کے جناب وہ امانت کو لیا جائے گا، مطلب یہ کہ روشنی ایمان ان کے دل سے نکل جائے گی، اور یہ ایسے ہوگا جیسے کسی کے ہاتھ میں چھالا پڑا ہے، ہاتھ چھالا پڑا، اثر ہوا، ختم ہو گیا، لوگ اتنے جناب وہ بے خبر ہو جائیں گے، بے باک ہو جائیں گے، ان کو دین سے کوئی حاجت نہ ہوگی۔ پھر ایک وقت اور آئے گا کہ اب مزید فرمایا کہ یہ سوئیں گے، سونے سے مراد جہاں غفلت ہے کہ لوگ غافل ہوں گے دین سے۔ پہلے زمانے میں ہماری دنیاوی تعلیم مدرسوں میں ہوتی تھی، پھر ہمارے پاس آل انڈیا ایسٹ کمپنی آئی، اس نے آ کر ہمارا جو بر صغیر ہے اس کا نظم و نسق بگاڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر معاملہ یہاں بگڑا، یہ ہوا کہ جو ہمارا سندھ ہے یہ اسلامی علوم کا مرکز تھا، اس کے پاس وہ افراد موجود تھے، وہ دینیات اس کے پاس موجود تھی، جس کی تشریحات، جس کی جناب وہ سبق حاصل کرنے کے لیے دنیا سے لوگ آتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے درمیان سردار تو رہ گئے، وڈیرے تو رہ گئے، دین نہ رہا۔ یہ حال ہوا۔ فرمایا پھر یہ لوگ غفلت کریں گے۔ اب غفلت میں کیا ہوگا کہ اب پھر ان سے امانت اٹھا لی جائے گی۔ امانت کس طرح اٹھا لی جائے گی؟ علماء فوت ہو جائیں گے، لوگ غفلت میں ہوں گے، دین سیکھیں گے نہیں، اب جاہل لوگ رہ جائیں گے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اس امانت کے چھن جانے کا ان کو اتنا ہی دکھ ہوگا، اتنا ہی غم ہوگا، جیسے آپ کی پنڈلی پر، آپ کے پیر پر چنگاری اٹھتی ہے لکڑی کی، وہ پڑ جاتی ہے، آپ کو ہاتھ پر، آپ کے پیر پر آبلہ پڑتا ہے، آپ جب اس آبلے کو پھاڑتے ہیں تو اندر سے سوائے پانی کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہی حال ہوگا، لوگوں کو بس اتنا ہی افسوس ہوگا کہ بس دین چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب لوگ خرید و فروخت تو کریں گے، زندگی اپنی گزار رہے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان کوئی دیندار نہ ہوگا۔ ہمارے درمیان موجود ہے یہ تبایعون، یہ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان کوئی امانت دار نہیں ہوگا۔ امانت آج آپ دیکھ لیں، آپ یہاں سے نکلیں، اپنے علاقے سے نکلیں، آپ 10 قدم، میں مبالغتاً کہہ رہا ہوں، اگر ٹھیلے کھڑے ہو نا 10 تو 10 قدم ہی بنے گے آپ کے، 10 ٹھیلے والوں سے مل لیں، آپ اپنا ڈیجیٹل کانٹا لے کے جائیں، آپ کو ان کے باٹوں کے اندر بے ایمانی نظر آئے گی، ان کے ترازو کے اندر بے ایمانی نظر آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ دین نہیں سیکھا ان لوگوں نے بے ایمانی سیکھی ہے۔ کانٹے کے اندر کیسے ڈیفیکشن کرنی ہے انہوں نے یہ سیکھی ہے، ان لوگوں نے باٹ کے اندر کیسے ڈیفیکشن کرنی ہے وہ سیکھی ہے، لیکن ان لوگوں نے دین نہیں سیکھا کہ امانت کو ادا کیسے کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جاہل انسان یہ کہتا ہے کہ جناب ہم تو گناہگار ہیں، آپ بڑے نیک ہو، اللہ جانتا ہے کہ جس کو نیک کہا جا رہا ہے وہ بھی نیک ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فرما دیا گیا کہ ایسا شخص، اب یہ فتنوں کا دور ہے، فتنے مزید بڑھیں گے۔ اگر آج آپ کو 100 میں سے 10 کوئی امانت دار مل جائیں گے تو آج سے 100 سال بعد آپ کو 100 میں سے ہو سکتا ہے ایک امانت دار ملے، اور آج سے 200 سال بعد آپ کو ہو سکتا ہے 100 میں سے ایک بھی امانت دار نہ ملے، ہزاروں میں سے ایک ملے، اس کے بارے میں آپ کا گمان ہوگا یہ امانت دار ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے دل کے اندر ایمان کا تو رائی کے برابر دانہ نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا اس کے اندر، تو وہ یہ حال ہوگا۔ لہٰذا اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خبر دی یہ ہو کے رہنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم خود دین سیکھیں، اپنی اولادوں کو دین سکھائیں۔ فتنے کا آپ اندازہ لگا لیجئے نا، اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے بالغ مردوں کی کم از کم تعداد 1000 ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اگر گنتی کر لیں تو 50 ہوگی، 60 ہوگی، اس نظر کر لیتے 100 ہوگی، کچھ روحانی جو لوگ بھی ہوں گے آئے بیٹھے ہوں گے۔ تو اب اتنا ہے، کیا ہے؟ یہ وہ آفت ہے کہ لوگ سو گئے، ان سے امانت چھین لی گئی، ہم غافل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ غافل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ہم دین نہیں سیکھ رہے ہوں گے، ہم وہ نیند میں پڑے ہوں گے، اوندھے پڑے ہوں گے، اور ان قریب ایسا ہوتا چلا جائے گا کہ لوگ علم والے ختم ہوتے جائیں گے۔ اب لوگ زندگی تو گزار رہے ہوں گے، کھا پی تو رہے ہوں گے، بچے تو جن رہے ہوں گے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے، خود دین سیکھیں، اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں، تاکہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اللہ کی رحمت سے آپ کے نسلوں میں دین باقی رہے۔